معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہشتم، باب نمبر 22۔ ہماری رپورٹ کے مطابق تم انڈیا سے برین واش ہو کر آئے ہو اور تمہارا مشن پاک آرمی کے مورال کو گرانا ہے۔ سرفراز اس منہ در منہ حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک آنکھیں پھاڑے نواز کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نواز کھوکھر تھا جس کے ساتھ 6-7 برس پہلے PMA میں اس کی واقفیت ہوئی تھی اور جس کی ایک موقع پر اس نے مدد بھی کی تھی۔ گو اس واقعے کی تفصیل وہ بھول چکا تھا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اب غصہ سرفراز کے سر کو چڑھنے لگا تھا۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو جس نے جنگ لڑی ہے اور قید کاٹی ہے؟ اس نے کہا، قید کاٹنے والے ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ جو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس قسم کا رسک لیں؟ انڈیا میں قید تنہائی میں نہیں تھا، سرفراز نے کہا۔ میرے ساتھی وہاں پر میرے کنڈکٹ کی گواہی دے سکتے ہیں۔ جو عرصہ تم نے ہسپتال میں گزارا اس دوران تمہاری رپورٹ ڈاؤٹ فل ہے۔ ابھی تو تم بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میں برین واش ہو کر آیا ہوں، اب تم ڈاؤٹ فل پر آ گئے ہو۔ اور ہسپتال میں ستوین سنگھ کہاں تھا؟ نواز اپنی بات سے صرف ایک لہجے کو تھڑکا اور فوراً سنبھل گیا۔ ڈی بریفنگ، وہ مختصراً بولا۔ ڈی بریفنگ؟ واٹ ڈی بریفنگ؟ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو؟ ڈی بریفنگ سے کلیئر ہوئے مجھے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ تمہاری ڈی بریفنگ رپورٹ میں سب کچھ موجود ہے۔ انٹیلیجنس؟ کون سی انٹیلیجنس؟ تمہاری سو کالڈ انٹیلیجنس جس نے سب کا بیڑا غرق کیا۔ ادھر وہاں کا بھٹا بٹھایا، ادھر اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یو اینڈ یور بلڈی انٹیلیجنس۔ یہ تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ یہی پتہ چلانا ہمارا کام ہے، تو اسی جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے کا کام تمہیں سونپا گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سرفراز تیزی سے بولا۔ میں جنرل ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے جانوروں سے میرا چھٹکارا کرایا جائے۔ یہ میرا رائٹ ہے۔ ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد اگر میں قصوروار ثابت ہو جاؤں تو میرا کورٹ مارشل کیا جائے۔ مجھے FIT کے حوالے کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، نواز کھوکھر مسکرا کر بولا۔ یوں تیسرا دن بھی ختم ہوا۔ چوتھے روز معاملہ آخر حد کو پہنچ گیا۔ سب سے پہلے لنچ میں تاخیر ہوئی۔ سرفراز نے پچھلے 2 وقت سے کچھ نہ کھایا تھا۔ رات کو بھی 2 نوالے لے کر چھوڑ دیا تھا اور صبح کو آدھی پیالی چائے پی کر باقی ناشتہ واپس بھیج دیا تھا۔ اب اس کے معدے میں خوراک کی مانگ پیدا ہو چکی تھی۔ 1 بجے اسے بھوک کی طلب پیدا ہوئی۔ 2 بجے اس کی انتڑیاں مڑوڑ کھانے لگیں۔ ایک آدھ بار اس نے سوچا کہ گارڈ سے معلوم کرے، مگر عزت نفس اس کے آڑے آ گئی۔ 3 بجے وقت گزر گیا، بھوک معدوم ہو گئی۔ وہ 2 کیسوں والی چارپائی پہ جس پہ وہ سوتا تھا جا کر لیٹ گیا۔ وہ ہلکی غنودگی کے عالم میں تھا کہ نواز کھوکھر آ پہنچا۔ سرفراز نے آنکھیں کھول لیں مگر لیٹا رہا۔ لنچ کر لیا؟ نواز نے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ 2 متضاد عنصر آپس میں جنگ کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے، بچوں کی سی معصومیت اور مکاری بھری مسکراہٹ۔ سرفراز نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھیر لیں۔ کوئی جواب نہ پا کر نواز کرسی پہ جم کر بیٹھ گیا۔ بھائی بات یہ ہے، نواز نے بات شروع کی، کہ اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ محض اضافی تھیں۔ در حقیقت ہم پچھلے کئی مہینے سے تمہیں واچ کر رہے تھے۔ سرفراز چپکا لیٹا رہا۔ نواز نے 1 منٹ انتظار کیا، پھر بولا، جو تم بار بار چھٹیاں لے کر گھر کا راستہ لیتے رہے ہو، یہ کیا قصہ ہے؟ سرفراز یکایک اٹھ کر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے دل سے کئی خیال ایک ساتھ گزرے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، تم گھر نہیں جاتے یا تمہارا کوئی گھر ہی نہیں ہے؟ لیکن میرے گھر میں ملک کا کوئی غدار نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف باتیں کرو۔ میرے خیال میں تمہیں سب علم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم خود ہی بتا دو۔ میرے پاس تمہارے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سرفراز چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ کسی اور سے بات کرو، میں جنرل ایڈوکیٹ کو خط بھیجنے کا حق ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ تمہارے بھائی کے قبضے میں آرمی کا ایک ٹائپ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آیا ہے جو اس نے پبلک میں نشر کیا ہے۔ سرفراز اچنبے کی حالت میں نواز کو دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا
کہ وہ دستاویز کیا آرمی کی تھی جو اعجاز کے پاس تھی؟ کیا اسی وجہ سے اعجاز اسے دکھانے سے انکار کرتا رہا تھا؟ سرفراز کو پہلی مرتبہ شدید عدم تحفظ کا احساس ہوا۔ مجھے کسی ڈاکیومنٹ کا علم نہیں، اس نے کہا، صرف یہ پتہ ہے کہ میرے بھائی کو کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے اور انٹیروگیٹ کرنے کے بہانے اس پہ تشدد کرتے رہے، مگر کوئی ثبوت نہ ملنے پر چند روز کے بعد ناکام ہو گئے تھے۔ میرا بھائی گھر واپس آ گیا ہے۔ اس کو یہ ڈاکیومنٹ کس نے مہیا کیا ہے؟ نواز نے کہا، جیسے کہ اس نے سرفراز کی بات سنی ہی نہ ہو۔ مجھے کسی ڈاکیومنٹ کا کوئی علم نہیں، سرفراز نے دہرا کر کہا۔ یہ ڈاکیومنٹ اسے صرف تمہارے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ میری آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ سرفراز غصے سے بولا، میں نہیں جانتا تم کیا واہی تباہی بک رہے ہو۔ تم نے کس ذریعے سے یہ اہم دستاویز چرا کر اپنے بھائی کے حوالے کی؟ اب سرفراز اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا۔ نواز کا مقصد بھی یہی تھا۔ سرفراز دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھکا اور چیخ کر بولا، میں نے کوئی دستاویز نہیں چرائی، میں نے اس ملک کے دفاع کے لیے زخم کھائے ہیں۔ یہ دیکھ۔ اس نے قمیض کے بٹن کھول کر کندھا ننگا کیا، جہاں شانے سے لے کر کوہنی تک ایک لمبا بدنما داغ تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ ایسی غداری صرف تم جیسے سرفراز بولتے بولتے رکا، جیسے مناسب لفظ کی تلاش میں ہو۔ صرف تم جیسے بدگماش لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ نواز کوکر کا رنگ اچانک سرخ اور پھر زرد پڑ گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر ایک تماچا سرفراز کے منہ پہ دے مارا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سرفراز نے نواز کے فربا گال پر ایک زوردار جوابی چپت جڑ دیا۔ نواز لڑکھڑا گیا، پھر سنبھل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فوراً ہی سرفراز کو صورتحال کی خرابی کا احساس ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ نواز اس کے ضبط کو توڑ کر آخر اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب معاملات سرفراز کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ نواز اب ٹلنے والا نہیں اور جوابی حملے کے لیے سرفراز کو تیار رہنا چاہیے۔ اسے علم تھا کہ عملی طور پر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے پاس دفاع کا ایک ہی حربہ تھا کہ اپنے ضبط کو ہاتھ میں رکھے۔ نواز نے زیادہ دیر نہ لگائی۔ جب وہ کمرے میں لوٹا تو اس کے ساتھ اس کے عملے کے 4 آدمی تھے، جن کے ہاتھوں میں رسے تھے۔ نواز کے اشارے پر انہوں نے آگے بڑھ کر سختی سے سرفراز کو پکڑا اور ایک ہی داؤ میں اسے پیٹ کے بل زمین پہ لٹا دیا۔ پھر انہوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ پہلے اس کے ٹخنے سمیٹ کر دونوں پیر رسے سے کس کر باندھ دیے، پھر ہاتھوں کو الگ الگ باندھنا شروع کیا۔ کلائیوں کے گرد بل دے کر رسوں کے دوسرے سروں کو چارپائی کے 2 پایوں کے ساتھ گانٹھ دے دی گئی۔ اس کے بعد 2 آدمی چارپائی پہ بیٹھ گئے تاکہ وہ کھسکنے نہ پائے۔ اب سرفراز سیدھی ٹانگوں اور پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بندھا بندھایا ہوندے منہ زمین پہ پڑا تھا اور اس کے کپڑے کھینچ کر ساری پیٹھ کو ننگا کر دیا گیا تھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران سرفراز کی جانب سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی تھی۔ ارادے کی انتہائی قوت کے زور پہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت تک لے آیا تھا کہ جیسے یہ کارگزاری اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ پیش آ رہی ہو۔ وہ ایک گال سیمنٹ کے فرش پہ رکھے دیوار کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی فضا تھی، جیسے کہ وہ ایک عرصے سے اس سزا اور لمحے کا منتظر ہو اور وہ وقت اب آخر آ پہنچا ہو۔ پھر ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ سامنے والی دیوار اس کی آنکھوں کے عین قریب آ کھڑی ہوئی اور اس پہ مختلف نقش و نگار ابھرنے لگے۔ سرفراز کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک مدت سے اسے یہ علم تھا کہ اس کی نظر کی یہ قوت جو بچپن سے اس کے اختیار میں تھی کھو چکی تھی۔ کسی مقام پہ پہنچ کر یہ قوت زائل ہونا شروع ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد سرفراز نے اپنے اندر اسے واپس لوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوار پہ لمبے چوڑے سرخ نشان نمایاں ہونے لگے، جیسے کہ ضربیں اس کی جلد پہ نہیں بلکہ دیوار پہ پڑ رہی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ درد کی جو لہریں اٹھ رہی تھیں وہ باہر نکل کر اس کے لبوں تک آنے کی بجائے اندر ہی اندر کہیں جذب ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر پہنچ کر سرفراز نے سوچنا شروع کیا کہ وہ غالباً فی الحقیقت اس سزا کا حقدار تھا کہ ہر ضرب اس کے بدن کو اس زہر سے جو اس کے اندر پھیل چکا تھا پاک کرتی جا رہی تھی اور ہر ضرب اس کی بے صوت و حرکت
مزاحمت کے سامنے کڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے آگے مختصر سے عرصے کے لیے ایک اور موقع آیا جب سرفراز نے محسوس کیا کہ ہر ضرب اسے واقعتاً لطف پہنچا رہی تھی۔ پھر اچانک یہ ساری کارروائی رک گئی۔ باہر ایک جیپ کے آ کر رکنے کی آواز آئی۔ نواز نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آدمیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ 4 آدمیوں نے جلد سرفراز کے رسے کھولے، انہیں اپنی قمیضوں اور جیبوں میں ٹھونسا اور سرفراز کو اٹھا کر چارپائی پہ پھینکا۔ پھر وہ نواز کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ جب سرفراز ہوش میں آیا تو اس کا دایاں ہاتھ سوجا ہوا تھا اور کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ ضربوں کی شدت کے درمیان وہ غیر ارادی طور پہ بندھے ہوئے ہاتھ کو کھینچ کر زور مارتا رہا تھا، جس سے کھردرے رسے نے جلد کو کاٹ دیا تھا۔ اس کی ساری پیٹھ سے اب اصل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے بائیں ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے کھیس کے کنارے سے ایک پٹی پھاڑ کر کلائی پہ باندھی۔ پھر وہ پیٹھ کو آرام دینے کی غرض سے چارپائی پہ الٹا ہو کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے غنودگی نے آ لیا۔ رات کا کھانا پہلے کی مانند میس سے لگ کر آیا۔ اس کی بھوک لوٹ آئی تھی مگر اس سے کرسی پہ بیٹھا نہ جاتا تھا۔ کھڑے کھڑے اس نے کھانا ختم کیا اور دوبارہ چارپائی پر پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ وہ اس بات پہ متعجب تھا کہ اس کے دل میں نہ کوئی رنج تھا نہ غصہ، بلکہ ایسی کیفیت تھی کہ جیسے اسے دنیا جہان سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد سرفراز نے نواز کھوکر کی شکل نہ دیکھی۔ اگلے روز صبح سویرے اسے اپنے کوارٹرز میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کا رینک اس کے پاس رہنے دیا گیا، مگر اس کے علاوہ یونٹ کا سارا کام اس کے نمبر 2 کو سونپ دیا گیا۔ چند روز کے بعد سرفراز نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا میس کی لائبریری سے کتابیں منگوا کر پڑھتا رہتا۔ میس میں جانے کی اسے آزادی تھی، مگر وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے سے کتراتے تھے۔ سب کو علم تھا کہ کیا کارروائی ہو رہی تھی۔ انکوائری جاری تھی جس کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا۔ سب کو علم تھا کہ کارروائی ہو رہی تھی۔ انکوائری جاری تھی جس کے بعد فیصلہ کیا جانا تھا کہ اسے وائٹ قرار دے کر بحالی میں لایا جائے، بلیک کر کے کورٹ مارشل منعقد کیا جائے یا گرے سمجھ کر کوئی ایڈمنسٹریشن ایکشن لیا جائے۔ 3-4 روز تک سرفراز ایسی حالت میں رہا کہ ہاتھ کا زخم دکھانے پر جی کو مائل نہ کر سکا۔ وہی میلے سے کھیس کے کنارے سے پھاڑی ہوئی پٹی باندھ کر پھرتا رہا۔ ہاتھ بالتدریج سوجتا چلا گیا۔ آخر جب درد حد سے بڑھ گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر دیکھا تو زخم کی حالت بگڑ چکی تھی۔ انفیکشن کو روکنے کے لیے ڈاکٹر نے پینسلین کے ٹیکوں کا کورس تجویز کیا اور گلے میں سلنگ ڈال کر ہاتھ اس میں لٹکا دیا۔ ہسپتال میں روزانہ ڈریسنگ ہوتی اور ٹیکا لگتا۔ زخم خشک ہونے لگا تھا مگر ہاتھ کی سوجن کم نہ ہو رہی تھی اور درد میں بہت آہستہ آہستہ کمی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زخم کو مکمل طور پر درست ہونے میں چند ہفتے لگیں گے اور سوجن پانی جمع ہو جانے کے سبب شاید زیادہ عرصے تک رہے، مگر فکر کی بات نہیں، ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہدایت کی کہ سلنگ میں ہاتھ کو لٹکائے رکھنا ضروری تھا۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے، سرفراز کی بحالی یا کورٹ مارشل کے انتہائی اقدام کا امکان کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور گرے قرار دیے جانے کی توقع بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب تمام افسر جو سرفراز کو جانتے تھے اور دوسری رجمنٹوں کے جو اس سے واقف بھی نہ تھے اس بات پہ خوش نظر آ رہے تھے۔ آخر ان واقعات کے 24 دن کے بعد سرفراز کو GHQ سے خط موصول ہوا۔ خط ایڈمنسٹریشن برانچ سے آرمی چیف کے ملٹری سیکرٹری کی جانب سے تھا، جس میں درج تھا کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی بنا پر میجر سرفراز کی خدمات کی ضرورت نہ رہی تھی، چنانچہ اس کو پینشن اور دوسری سہولیات کے ساتھ فوری طور پر برخاست کیا جا رہا تھا۔ اگلے روز سرفراز اپنا سامان باندھے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور باہر نکل آیا۔ جیپ اسے ریلوے اسٹیشن پہ لے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے سلام کیا اور کوئی بات کیے بغیر جا کر جیپ میں اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ایک سپاہی نے سرفراز کا سامان جیپ میں رکھا۔ سرفراز جیپ میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک دوسری جیپ تیزی سے آ کر رکی۔ زمین پہ ٹائروں کی رگڑ نے سرفراز کو متوجہ کیا۔ MS شرفی نے سر نکال کر نعرہ نما آواز لگائی اور اپنے مخصوص انداز میں چھلانگ لگا کر
جیپ سے اتر آیا۔ ہیلو شرفی، سرفراز نے جواب دیا۔ کئی روز کے بعد اس کے چہرے پہ مسرت کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے کئی بار میس میں فون کیا، تم نہیں ملے، مشکل سے 1 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ شرفی نے سرفراز کے بائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے عین وقت پہ پہنچا ہوں۔ آئی ہرڈ آل اباؤٹ اٹ، آئی ایم سوری۔ پھر اس نے سلنگ کے اندر ڈریسنگ میں لپٹے ہوئے سرفراز کے ہاتھ کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ چوٹ آ گئی تھی، سرفراز نے مختصراً کہا۔ لک، آئی ہرڈ سم رومرز۔ FIT والی خبر درست تھی؟ سرفراز نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شرفی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اچانک اسے ساری بات کھٹک گئی ہو۔ اس نے دوبارہ انگلی سے سرفراز کے سوجے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے ہکلاتے ہوئے پوچھا، دس؟ سرفراز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ او مائی گاڈ، دیٹ باسٹرڈ۔ شرفی، ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان دس پلیز۔ اب گھر پہ ملاقات ہوگی، لک آفٹر یور سیلف۔ سرفراز نے جیپ میں سوار ہو کر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جیپ چل پڑی۔ سرفراز نے چلتی جیپ سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ شام کا وقت تھا۔ میس کے اندر ایک کرسی پر میجر اشرف اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پہ لیمن اسکواش کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ وقتاً فوقتاً گلاس کو اٹھا کر وہ ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتا اور اسے میز پہ رکھ دیتا۔ بیرے اپنی کلف لگی وردیوں میں کھانے اور مشروبات کے ٹرے اٹھائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شرفی اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں کے کنارے نواز کھوکر پر مرکوز تھے، جو کاؤنٹر کے ایک سٹول پہ بیٹھا پائن ایپل جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ شرفی کے سامنے سے گزرتے ہوئے بولا، ہیلو سر، ہاؤ از لائف ان کوئٹہ؟ اور شرفی نے خوش خلقی سے اس کا جواب دیا تھا۔ اب یہ نواز کھوکر کا جوس کا دوسرا گلاس تھا۔ اسی دوران میں شرفی کا ایک سابقہ جونیئر افسر، جس کی دوسری یونٹ میں تبدیلی ہو چکی تھی، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور شرفی سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ شرفی ہوں ہاں کر کے اس کے جواب دے رہا تھا کہ اچانک اس کا جسم تن گیا اور اس کے بازوؤں اور کندھوں میں باریک سی کپکپی نما لرزش دوڑ گئی، جیسے طاق میں بیٹھے کسی چیتے کا شکار اس کی مار کے اندر آ گیا ہو۔ نواز کھوکر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹوائلٹ میں داخل ہوا، شرفی ایکسکیوز می کہہ کر اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ ٹوائلٹ کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہ لگتی تھی۔ شرفی نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک لمبے ہینڈل والا برش جو فرش صاف کرنے کے کام آتا تھا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ شرفی نے وہ برش اٹھا کر اس کے ڈنڈے کو اندر کی جانب سے دروازے کے ہینڈل کے ساتھ یوں اٹکا دیا کہ باہر سے دروازہ آسانی سے نہ کھل سکے۔ نواز کھوکر پتلون کے بٹن کھولنے میں مصروف تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شرفی اس پہ نظریں جمائے اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ نواز نے چونک کر ہاتھ روک لیے۔ جب ان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو شرفی دوڑ کر اس پہ حملہ آور ہوا۔ شرفی اسے دھکیلتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ نواز کا سر اس زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا کہ اسے چکر آ گیا۔ نواز بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شرفی کی کلائی اس کے نرخرے پر تھی، جسے وہ دبائے ہوئے تھا۔ دوسرے ہاتھ سے شرفی اسے بار بار اپنی طرف کھینچتا، پھر اپنی کلائی کے پورے زور سے اس کا سر دیوار کے ساتھ پٹکتا جا رہا تھا۔ پیچھے سے نواز کا سر دیوار کی ساتھ چوٹ کھاتا اور آگے گردن پر دباؤ اس کی سانس بند ہوئی جا رہی تھی۔ 1 منٹ کے اندر نواز کی آنکھیں ابل پڑیں۔ شرفی نے اسے چھوڑ دیا۔ نواز دیوار کے ساتھ گھسٹتا ہوا وہیں پہ بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اپنے آگے زمین پر رکھ کر سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اچھو پہ اچھو لگ رہا تھا۔ بری طرح کھانستے کھانستے اس نے کیا کر دی۔ شرفی تیزی سے مڑ کر چل پڑا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ ایک بار پلٹا۔ نواز کھوکر زمین پہ ہاتھ رکھے جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے سمجھ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ دروازے پر شرفی غصے سے لرزتی ہوئی انگلی ہوا میں اٹھا کر بولا، آئی ول گیٹ یو، یو بلڈی کیٹ مائٹ۔ نواز کھوکر کا پیشاب اس کی پتلون کے اندر سے رس رس کر فرش پہ گر رہا تھا۔ شرفی دروازے سے اٹکا برش ایک طرف پھینک کر باہر نکل گیا۔ میس کے اندر سے گزر کر وہ باہر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ اس کے بدن میں ابھی تک ہلکی ہلکی کپکپی جاری تھی۔ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے اس کی نظر دھندلا گئی۔ گڈ بائی ایم ایس، اس نے اپنے دل میں کہا، اینڈ گڈ لک۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا بدن ٹھہرا تو وہ میس میں پلٹ آیا اور بیرے کو
کھانے کا آرڈر دے کر کرسی پہ جا بیٹھا۔ باب نمبر 23۔ اعجاز اور سرفراز اپنے کھیتوں کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ تمہاری مشین میری سمجھ میں نہیں آئی لالا، سرفراز نے کہا۔ چلتے چلتے اعجاز نے ایک نو عمر شیشم کی ٹہنی سے بالش بری پتلی سی شاخ توڑی۔ چند قدم آگے جا کر وہ ایک خالی کھیت کی بنی پر بیٹھ گیا۔ یہ اس نے شاخ کی مدد سے زمین پر لکیر کھینچی۔ اس کی درمیانی شافٹ ہے۔ اس کے نچلے سرے پر موٹر نصب ہوگی جو شافٹ کو چلائے گی۔ اگلے سرے پر وہی پہلے والا سسٹم چلے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ بیلنے کے رولے اور گیئر بھاری مشینی لوہے کے بنوانے پڑیں گے تاکہ موٹر کی رفتار کو سنوار سکیں۔ صرف؟ سرفراز مصنوعی حیرت سے بولا۔ اعجاز ہنس پڑا۔ بھائی فرق تو ایک ہی ہے نا کہ بیلوں کی جگہ پر موٹر چلے گی۔ اعجاز کھیت کی مٹی میں لکیریں اور دائرے کھینچ کر مشین کا نقشہ بنانے لگا۔ سرفراز اس کے سامنے زمین پہ اکڑو بیٹھ گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرفراز نے پوچھا۔ 4-6 دن میں فصل پار ہو جائے گی۔ 4-6 دن میں کٹائی ہو جائے گی۔ بندے بہت مل جائیں گے، اعجاز نے تسلی سے جواب دیا۔ مشین لگوانے اور بڑے کڑا خریدنے اور کٹائی کے لیے فالتو آدمی رکھنے پر جو خرچہ آئے گا وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہمارا گڑ شکر سب سے پہلے مارکیٹ میں پہنچے گا، اعجاز نے کہا۔ اس کے منہ مانگے دام ملیں گے۔ گویا پروڈکشن نہیں بڑھے گی، صرف سپیڈ زیادہ ہو جائے گی۔ تو نے تو پڑھ لکھ کر گنوا دیا ہے سرفراز، اعجاز بولا۔ یہ سپیڈ کا ہی تو زمانہ ہے، ورنہ موٹر گاڑیاں اور انڈسٹریاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سپیڈ ہو تو سب دوسرے کام بھی چلنے لگتے ہیں۔ کماد پکتے ہی اتر جائے گا اور زمین فارغ ہو جائے گی، جس سے ہم دوہری فصل لے سکتے ہیں۔ پروڈکشن بڑھی کہ نہیں؟ سرفراز چند لحظے تک سوچتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک کی تیزی پیدا ہوئی، جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ایک بات بتاؤ لالا، کیا تمہاری موٹر چلے گی کیسے؟ بجلی سے۔ بجلی بازار سے خرید کر لاؤ گے؟ اعجاز چونکا، جیسے اس سے کوئی بھول ہو گئی ہو، پھر ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے ٹانگ کے درد سے ہونٹ بھینچ لیے۔ چند سیکنڈ تک وہ چہرے پہ ہلکے سے تشنج کے آثار لیے دوسری ٹانگ کے وزن پہ کھڑا رہا۔ اس کی لنگڑاہٹ قریب قریب ختم ہو چکی تھی، مگر درد کی جڑیں ابھی تک اس کی ہڈیوں میں پیوست تھیں۔ اس نے ران پہ 2-1 تھپڑ لگا کر درد کو ٹھہرایا۔ بجلی بھی آ جائے گی، وہ شیشم کی شاخ کو کھیت میں پھینک کر بولا۔ نور پور تک تو آ گئی ہے، اسی طرح جیسے ہماری سڑک بن جائے گی، سرفراز نے کہا۔ سب کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے، مگر اس وقت کے لیے پلاننگ تو ضروری ہے نا؟ سرفراز کی آنکھ میں شرارت قائم تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، مجھے تو فکر لگ گئی تھی۔ کس بات کی؟ کہ کل ہمیں موٹر چلانی پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ واپسی پر پکی سڑک کے کنارے ایک جگہ پہ جہاں ان کی زمین کا ایک ٹکڑا پڑتا تھا رک کر اعجاز نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ تیرے گھر کے لیے رکھا ہے؟ میرا گھر تو موجود ہے لالا، سرفراز نے ہولے سے جواب دیا۔ اب تم فارغ ہو کر آ گئے ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ گھر بسانے کی فکر کرو۔ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، مگر کب تک انتظار کرے گی؟ 11 دن ہو گئے ہیں تجھے آئے ہوئے، اس سے ملنے تک نہیں گیا، نہ رابطہ کیا ہے۔ میں پہلے گھر آنا چاہتا تھا، سرفراز نے کہا۔ اچھا کیا، درست بھی یہی ہے، اپنے گھر سے جاتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے، اعجاز بولا۔ تیرے پیچھے آئی تھی، سب سے مل ملا کے گئی، رکھ رکھاؤ والی عورت ہے۔ 1 روز میں جاؤں گا، سرفراز نے مختصراً کہا۔ اس کی آواز بیٹھتی جا رہی تھی۔ اب جلد ہی تاریخ طے کر کے رسم پوری کر لینی چاہیے، اعجاز نے کہا۔ ڈیرہ آباد ہو، حیثیت میں اضافہ ہو، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 2 کھل جاتے ہیں۔ فکر کی کیا بات ہے؟ تیری بی بی بھی بیکار ہے، آج صلاح کر کے تاریخ مقرر کر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ سرفراز نے کہا۔ شاید شہر میں ہی جا رہا ہوں، کچھ پرانے دوست انڈسٹری وغیرہ میں ہیں، کوشش کرنے سے معقول ملازمت مل جانے کی امید ہے۔ باقی رہی زمینداری، وہ تم نے ہی بنائی ہے لالا، تم ہی اس کے لیے کافی ہو۔ کافی تو سارے کام کے لیے تیری بی بی ہی ہے۔ تو نے دیکھ ہی لیا ہے کیسے اس نے اندر باہر کا بندوبست سنبھال لیا ہے۔ میں بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا ہوں، ٹانگ کا درد جائے تو اٹھ کر اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ سرفراز ہولے سے مسکرایا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا بھائی سکینہ کے انتظامات سے
مطمئن تھا اٹھے گا تو اس کا ہاتھ بٹانے کی بجائے کوئی نیا کام ہی شروع کر دے گا۔ سچی بات ہے، اعجاز نے بات جاری رکھی، مجھے گمان نہ تھا کہ سکینہ میں اتنی جان ہے۔ تو نے دیکھا ہی ہے، لڑکے ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں کھاتے، مگر اپنی ماں کے آگے دم نہیں مارتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک اچھی عورت زندگی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اس معاملے میں تم بھی خوش قسمت ہو کہ ایک باشعور عورت۔ سرفراز کی سماعت رک گئی تھی۔ جب سے سرفراز نے گھر میں قدم رکھا تھا وہ نسیمہ کے خیال سے جی چراتا رہا تھا، جیسے اس کے رخ پہ پردہ ڈال چکا ہو۔ صرف ایک نسرین کی شباہت تھی جو اپنے آلائش زدہ وجود کے ساتھ سرفراز کے تصور میں برقرار تھی، جس نے نسیمہ کی تمام تر وزن دار حیت کو بے اصل بنا دیا تھا۔ نسرین کی اصلیت اس کے حجم میں نہیں، اس کے وجود میں تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہوتی تو پیچھے اپنی شکل کا خلا چھوڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں وہیں پہ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ عباس بائی سائیکل پہ سائیں چلے کو اپنے پیچھے بٹھائے آ پہنچا۔ سائیں چلہ سلام دعا کیے بغیر کھیت کے کنارے کھڑا ہو کر لا تعلقی سے فصل کو دیکھنے لگا۔ عباس نے آتے ہی سرفراز کو، جس کے ساتھ وہ پہلے بات کر چکا تھا، آنکھ مار کر اشارہ کیا۔ لالا، سرفراز نے کچھ دیر کے بعد بات چھوڑی۔ لالا سرفراز نے کچھ دیر کے بعد بات چھیڑی۔ چاچے کے آگے عباس کی سفارش کرانی ہے۔ کس بات کی؟ اس کے بیاہ کی۔ سرفراز نے کہا، یہ بدماشیاں نہ کرتا پھرتا تو 10 سال پیچھے اس کا بیاہ ہو گیا ہوتا۔ ایک غلطی ہو گئی بیچارے سے لالا، سرفراز نے بولا، اب سیدھے رستے پر آ گیا ہے۔ ایک غلطی؟ اعجاز غصے سے بولا، ایسی غلطی ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ سبق بھی تو اسے خوب مل چکا ہے۔ کم عمری میں آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پورے 18 سال کا تھا جب اس نے بدبخت کمہاری کے ساتھ سانجھ کا ڈول ڈالا تھا۔ پورے 18 سال کا تھا جب اس نے بدبخت کمہاری کے ساتھ سانجھ کا ڈول ڈالا تھا۔ 18 سال کی عمر کم ہوتی ہے؟ میں نے 18 سال میں تعلیم چھوڑ کر نوکری اختیار کر لی تھی۔ تو 18 سال کی عمر میں؟ اعجاز بولتے بولتے یک بارگی ٹھٹک کر رک گیا، پھر ایک لہجہ ٹھہر کر بولا، تو فوج میں چلا گیا تھا، رینک حاصل کر لیا ہے۔ وہ تو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پینشن لگ گئی ہے، واپسی پر رقم مل گئی، عزت بن گئی، اور آدمی کو کیا چاہیے؟ اس نامراد نے 18 سال کی عمر میں کیا تیر مارا؟ کمہاری کے گھر پڑاؤ ڈال دیا۔ 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اسے نہ اپنی حیا نہ کسی دوسرے کی۔ لالا، عباس بولا، 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ منہ نہیں دیکھا؟ اعجاز بھڑک کر بولا، وہ جو تیری شکل و صورت والے 2-3 کتورے پھر رہے ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں؟ ایک تو ابھی گود میں چڑھا ہے۔ 2 سال سے تو نے شکل نہیں دیکھی تو وہ کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ سرفراز ہنس پڑا۔ ٹھٹھے کی بات نہیں سرفراز، اعجاز بولا، اس نے ساری برادری کا نام ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ لالا، عباس دوبارہ بول اٹھا، ہاتھ لمبے کر کے تان لگاتی تھی کہ کوئی مرد ہے تو آئے، آخر مرد کی غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ تیری ماں کی عمر والی اس عورت کے لیے تیری ہی غیرت جاگی تھی۔ گاؤں کے دوسرے مرد کیا بھیڑ بکریوں سے دل بہلا رہے تھے؟ اعجاز نے کہا، یہ گدھے ہانکنے والے لوگ ہیں۔ آدمی ناکارہ ہے، بیوی زور آور ہو گئی ہے، مگر تو راٹھوروں کا بیٹا ہے، تیری عقل پر پتھر کہاں سے آ گرے؟ تیرا باپ کتنے گھروں میں غرض لے کر گیا ہے، ہر طرف سے اسے جواب مل گیا ہے، کوئی عزت دار تجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں لالا، عباس بولا، کریم راٹھور کے گھر رشتہ ہے۔ کریم کی لڑکی تو نکل گئی تھی، اعجاز نے استفسار کیا۔ وہ نہیں، اس سے چھوٹی گھر میں ہے۔ وہ جو بچہ سی ہے؟ لالا 16 سال کی ہے، عباس نے زور دے کر کہا۔ اعجاز 1 منٹ تک سوچتا رہا، پھر بولا، دے دے گا؟ ہاں لالا، کیسے پتہ ہے؟ اس کے بیٹے پر قتل کا مقدمہ بنا ہوا ہے، میں اس کی شہادتیں بٹھا رہا ہوں، بری ہو جائے گا، میرا ان کے اوپر احسان ہے۔ پھر چاچے سے کہو جا کر بات کرے، یہی تو سارا بکھیڑا ہے۔ ابا نہیں مانتا۔ کیوں؟ ضد میں آ گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی قصہ تو ہوگا۔ 10 سال پہلے کریم راٹھور کے ساتھ چھوٹی سی بات پہ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، ابھی تک اسے پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی خفا ہوتا ہے، کہتا ہے گواہیاں نہ بٹھاؤ، لڑکے کو پھا لگنے دو۔ پھر تو معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اعجاز نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے لالا۔ عباس سراپا التجا بن کر بولا، نادانوں والی بات کرتے ہو،
چاچے نے کبھی کسی کی بات مانی ہے؟ ابے کو چھوڑ دو لالا، خود کریم راٹھور سے بات کرو۔ چاچے کی طرح مجھے بھی بے عزت کرانے کی صلاح ہے؟ لالا، میں بتا رہا ہوں، اس کے بیٹے کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، کبھی انکاری نہ ہوگا۔ ہوا تو میں لفظ دیتا ہوں، یہ بات پھر کبھی میری زبان پہ نہ آئے گی۔ اعجاز خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ بی بی بھی اتفاق کرتی ہے، عباس بولا۔ مجھ سے اس نے ذکر نہیں کیا، اعجاز نے کہا۔ کہتی تھی پہلے لالے سے بات کرو، ذمہ داری نہیں اٹھاتی، ابے سے ڈرتی ہے۔ اعجاز نے سرفراز کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس بات کی جھلک دیکھ کر اعجاز نے عباس سے کہا، چل گھر جا، میں ابھی آتا ہوں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ عباس سائیکل پر سوار ہو کر چل دیا۔ اعجاز نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ دور زمین میں گڑا ہوا ایک پرانا پتھر تھا۔ اعجاز بھاری قدموں سے چلتا ہوا جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے بیٹھتے اعجاز کے چہرے کی رگیں پھر کھنچ گئیں۔ بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ران کو پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے دبانے لگا، پھر دو ایک بار ٹانگ کو سیدھا اکڑایا اور ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف دیتی ہے، اعجاز نے کہا۔ پتھر اتنا چوڑا تھا کہ دو آدمی بآسانی اس پہ بیٹھ سکتے تھے۔ چند لمحوں تک دونوں بھائی ساتھ ساتھ خاموش بیٹھے رہے، پھر اعجاز تھکے ہوئے لہجے میں بولا، باسے کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں لالا، سرفراز نے کہا، بیچارے کو کافی سزا مل چکی ہے، تو اپنے بیاہ کی بات تو کرتا نہیں۔ اعجاز بولا، اور باسے کی فکر کر رہا ہے۔ سرفراز آہستہ سے ہنس کر چپ ہو رہا۔ سائیں، اعجاز نے آواز دی، سرفراز کے کوٹھے کے واسطے یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ سائیں جلا جو برابر ان کی طرف پشت کیے، ایک ہاتھ کمر پہ رکھے، دوسرے میں عصا تھامے، اپنے آگے چارے کے کھیت پر نظریں جمائے خیال میں محو کھڑا تھا، مڑے بغیر بولا، یہ ٹکڑا نہیں، اعجاز نے کہا، کیکر والا۔ سائیں نے دائیں جانب گردن موڑ کر خالی کھیت پر نظر دوڑائی جس کے عین وسط میں کیکر کا درخت کھڑا تھا، پھر وہ پلٹ کر اعجاز اور سرفراز کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب ادھر ہی ٹھہرے گا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سرفراز کی بجائے اعجاز نے جواب دیا، نمبر 1 ٹکڑا ہے۔ سائیں بولا۔ وہ سرفراز سے مخاطب ہوا، تو نے اپنی ڈپٹی پوری کر لی ہے، اب اپنی زمین پہ آ کھڑا ہوئیے۔ وہ اپنا عصا زمین پہ ٹھوک کر بولا، تیری ماں ہے تجھے رزق دے گی۔ اپنے بھاری ڈنڈے کو دو ایک بار مزید زور زور سے زمین پہ مار کر سائیں جلا خاموشی سے گاؤں کی جانب چل دیا۔ اعجاز آہستہ سے ہنسا۔ سائیں بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ دھیمی چال سے چلتے ہوئے سائیں کو دیکھ کر بولا، 2-3 مہینے سے اپنے چکر پر بھی نہیں گیا۔ تجھے پتہ ہے، آج میں نے پہلی بار اسے سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ میلوں میل پیدل چلا کرتا تھا، مگر سائیں کے ڈنڈے کی دھمک گویا زمین پر نہیں بلکہ سرفراز کے دل پر ضرب لگا گئی تھی۔ وہ زمین پہ نظریں گاڑے بیٹھا رہا۔ اعجاز نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو دبانا شروع کر دیا تھا۔ موسم بہار کی آمد تھی، رت بدلنے کے نشان ہوا کے نیم گرم بگولوں کی شکل میں زمین سے اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ لالا کچھ دیر بعد سرفراز بولا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، ایک دستاویز کے بارے میں تھا نا؟ اعجاز نے اپنی ٹانگ دبانی بند کر دی۔ ہاں، وہ بولا۔ وہ کیا چیز تھی؟ چیز سے کیا مطلب؟ اعجاز ہنس کر بولا، کیسا ڈاکیومنٹ تھا؟ کسی کی لکھی ہوئی ایک تحریر تھی۔ کس قسم کی تحریر تھی؟ قصہ کیا تھا؟ جو بھی تھا، تمہارے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا۔ ساری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، مگر صرف میرے ساتھ نہیں تھا۔ ساری دنیا کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم تو اخبار میں چھپوانے کے لیے داستان لکھ رہے تھے۔ وہ اور بات ہے، اول تو چھپے گی نہیں، چھپ گئی تو تجھے پتہ چل جائے گا، یعنی اخبار سے پتہ چلے تو چل جائے، مگر تم نہیں بتاؤ گے۔ سرفراز کے لہجے میں شکایت تھی۔ اعجاز خاموش بیٹھا، دوبارہ ایک ہاتھ سے اپنی ران کو ہولے ہولے دبانے لگا جیسے بے خیالی کی حالت میں ہو۔ کچھ دیر تک دونوں بات کیے بغیر ساتھ ساتھ پتھر پر بیٹھے رہے، پھر اعجاز سر اٹھا کر بولا، تجھے گھر لوٹے ہوئے آج کتنے روز ہو گئے ہیں؟ سرفراز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، کیونکہ اعجاز کو اچھی طرح علم تھا کہ سرفراز کو گھر واپس آئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے۔ 11 دن، سرفراز نے جواب دیا۔ ان 11 دنوں میں نے نہیں پوچھا کہ تو نے فوج سے استعفیٰ کیوں دیا ہے۔ سرفراز نے بولنے کے لیے بے اختیار منہ کھولا، مگر فوراً ہی بند کر دیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے گھر واپس آنے پر جھوٹ بولا تھا کہ اس نے استعفیٰ نہیں دیا۔ وہ یہ بات اعجاز کے آگے کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا، سارا واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا،
بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ کا زخم کیوں کر آیا تھا، اپنا راز کھولنا اور اعجاز کا راز جاننا چاہتا تھا، مگر اعجاز کی بات کے آگے اس کا منہ نہ کھل سکا۔ دیکھ سرفراز، اعجاز بولا، تیرا اور میرا خون کا بندھن ہے، ہم ایک ہی ماں اور باپ کی نشانیاں ہیں، مگر اپنے اپنے کاموں میں ہم مرضی کے مالک ہیں اور نتیجوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈال سکتے، ہمارا کام ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہے۔ حالات جو بھی پیش آئیں، تیرے پیچھے میں اور میرے پیچھے تو کھڑا ہوگا، صرف یہ اعتماد ہی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے۔ اعجاز ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا، چل اب گھر چلیں، دن ڈھلنے میں ایک پہر بھی نہیں رہا۔ تم چلو لالا، سرفراز آہستہ سے بولا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کل کی طرح دیر نہ کرنا۔ اعجاز جاتے جاتے بولا، کھانے پر سب انتظار کرتے ہیں۔ سرفراز کچھ دیر چپ چاپ پتھر پہ بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہ کس طرف کو اور کہاں جا رہا تھا، اس رخ کا اس کے ذہن میں کوئی تعین نہ تھا۔ اس کا جی صرف یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس زمین پر چلتا جائے، یہاں تک کہ اس کی نظر کا رستہ رک جائے اور صرف پاؤں کا سفر جاری رہے، تاکہ وہ زمین کے لمس کو اپنے تلووں میں محسوس کر سکے۔ وہ منہ اٹھا کر چلتا گیا۔ سورج آسمان کے دامن کی جانب لٹکا ہوا تھا اور نارنجی دھوپ میں سرفراز کی نظریں آس پاس کے منظر کے اوپر اوپر پھسل رہی تھیں۔ دن ختم ہو رہا تھا، مگر ملکوں کے بھٹے کے آگے پتھیرے اپنی دہاڑی پوری کرنے کو بے دستور کام میں جٹے تھے۔ ملک حمید کے قتل اور ملک لطیف کی گرفتاری کے بعد چند ہفتے تک بھٹا سرد رہا تھا، پھر ایک ہفتے تک متواتر وہاں پہ ختم قرآن کرائے جاتے رہے۔ پھر ایک ہفتے تک متواتر وہاں پہ ختم قرآن کرائے جاتے اور چاولوں کی دیگیں غربا میں تقسیم کی جاتی رہیں۔ بلال پور شریف سے ملکوں کے مرشد پیر حمید الدین بلال شاہ تشریف لائے، جن کی سرکردگی میں آوان برادری اور بھٹا مزدوروں کے لشکر نے آدھے دن تک رو رو کر دعا مانگی، اور آخر جب پیر صاحب نے بھٹے کو قتل کے برے اثرات سے پاک قرار دے دیا تو اگلے ہی روز دوسرے بھائیوں کی نگرانی میں بھٹے کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ اب نقصان پورا کرنے کو 12 کی بجائے 16 گھنٹے روزانہ کی شفٹ اور اینٹوں کی تعداد فی ٹبر اونچی مقرر کر دی گئی تھی۔ 7 روز تک تسلی سے بیٹھ کر مفت کے چاول کھانے سے ان کے چہروں پہ جو تازگی کی جھلک آ گئی تھی، اسی سرعت سے غائب ہو چکی تھی، اور ان کے بدنوں پہ قدیم اسرت کے نشان دوبارہ ایک لیبل کی مانند چسپاں ہو گئے تھے۔ اب یہ سیاہ جسموں والے خاندان غربت کی بے خبری میں سر جھکائے مشقت میں لگے تھے۔ پتھیرے لوہے کے دابڑوں میں گیلی مٹی لا لا کر ڈھیر کرتے، جسے ان کی عورتیں اور بچے مٹھیوں میں بھر بھر کر سانچوں میں بھرتے جا رہے تھے۔ بیچ بیچ میں سانس لینے کو رک کر وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور میلے چیتڑوں سے ابری ہوئی سانسوں والے ننگے بدنوں کا پسینہ پہنچتے جا رہے تھے۔ سرفراز انہیں دیکھتا ہوا گزر گیا۔ آگے ایک کھیت کے اندر کسان اور مزدور جھونا تیار کر رہے تھے۔ بڑے بڑے کڑاہ آگ پہ چڑھے تھے اور ان کے ابلتے ہوئے پانی میں نئی فصل کے چاول 2-4 پل کو ڈال کر زمین پہ بچھی ہوئی موٹی چادروں پر پھیلائے جا رہے تھے۔ کھیت کی زمین ایسی چادروں سے ڈھکی پڑی تھی جن پہ نیم زرد رنگ کے ادھ پکے چاول سورج کی آخری کرنوں میں جھلملا رہے تھے۔ کڑاہوں کے نیچے آگ بجھائی جا رہی تھی۔ دن کے آخری پور اتارے جا چکے تھے، مگر ابھی بہت سا کام باقی پڑا تھا۔ عورتیں اور مرد زمین پہ جھکتے اٹھتے، کمر سیدھی کرتے، 2 قدم آگے جا کر پھر جھکتے، چاولوں کی چادروں پہ منڈلاتے ہوئے یوں اپنی دھن میں لگے تھے کہ جیسے دن گزرنے کا انہیں کوئی غم ہی نہ ہو۔ سرفراز نے چند لہجے کو رک کر انہیں دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ مٹی کے پتھیروں اور جھونا بنانے والوں کی اس دھن میں ایک ناچ کی سی کیفیت تھی، جس کی مستقل رواں دواں تال ان کی زندگیوں کو جوڑتی تھی اور جو زمین کی مسلسل دھڑکن کی ہم نوا تھی۔ تھرک 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 تھرک، جیسے ایک ہموار لہر سطح زمین پہ سفر کر رہی ہو اور جس کے اندر ہمیشہ جاری رہنے کی پوشیدہ قوت ہو۔ سرفراز وہاں سے آگے چل پڑا۔ آبادیوں سے دور نکل کر ایک مقام پر وہ پگڈنڈی چھوڑ کر چارے کے سبز کھیت میں داخل ہو گیا۔ کھیت کے وسط میں
ایک مستطیل سی جگہ پہ سبز چارہ زمین کے ساتھ ہموار تھا، جیسے وہاں پہ کوئی انسان یا حیوان لیٹا رہا ہو۔ سرفراز جا کر اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے جوتے اتار دیے اور پیر سبز ریشمی چارے کے پتوں پہ رگڑنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے پہلی بار وہ اپنے تلوے زمین کے ساتھ مس کر رہا ہو۔ اپنی جلد پہ زمین کے لمس کو سرکتے ہوئے پا کر سرفراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 28 برس، اس نے سوچا، 28 برس تک اس نے اپنی ماں کو یاد تک نہ کیا تھا، کیونکہ یاد کرنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی شکل، نہ صورت، نہ بو باس، نہ آواز۔ اور آج ایک نیم مجذوب شخص نے 4 لفظ بول کر اس خلا کا منہ کھول دیا تھا جو اس کے اندر دفن تھا، مگر جس میں اس کا گزر نہ ہو سکا تھا۔ محبت اور غم کے ایک ڈھیر کی شکل سرفراز کے دل کے اندر ابھر کے آئی، جیسے زیریں تہوں میں رہنے والا کوئی محیب اور کہنہ زی روح سمندر کی سطح توڑ کر اپنا سر اٹھاتا ہے، اور 28 سالہ عمر میں پہلی بار بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ماں۔ دیر تک وہ وہیں بیٹھا، آہستہ آہستہ پاؤں رگڑتا رہا اور آنسو بہہ بہہ کر اس کی ٹھوڑی کو تر کرتے رہے، حتیٰ کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہ اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا۔ کھیتوں کھیت چلتا ہوا وہ ایک نامعلوم سمت میں سفر کرتا رہا۔ اس نے محسوس نہ کیا کہ وہ اپنے جوتے پیچھے ایک کھیت میں چھوڑ آیا تھا۔ اسی بے خیالی میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ اس نے بازو سے سلنگ کی پٹی اتار کر پھینک دی۔ اس کے کپڑوں پہ جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ وہ کھیتوں کی تنگ بنیوں پہ قدم دھرتا چلا جا رہا تھا، اور ایک چہرے کی صورت تھی جو اس کے دل سے نہ اترتی تھی۔ پیچھے گھر کے اندر اعجاز، سکینہ، حسن، حسین، عباس اور سائیں جلا انتظار کر کے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران اور اس کے بعد تک عباس کے بیاہ کی بات جاری رہی۔ آخر سب نے مل کر اعجاز کو راضی کر لیا کہ وہ کریم راٹھور سے جا کر بات کرے گا۔ اب سرفراز کی بات بھی چلاؤ، سکینہ نے کہا۔ یہاں ہوتا تو سن کر خوش ہوتا۔ تو نے آج اس کا نام سیدھا لیا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا صلاح ہے۔ سکینہ اعجاز کی بات نظر انداز کر کے بولی، اسے تو اپنی فکر ہی نہیں۔ پوچھا ہے؟ اعجاز نے کہا۔ کیا کہتا ہے؟ ہوں ہاں کر کے جواب دیتا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی چپ رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا پروگرام کیا ہے۔ خدا جانے کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، سکینہ نے کہا۔ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں، ہر وقت خیال دوڑاتا رہتا ہے۔ ہاں، اعجاز نے کہا اور چارپائی پہ لیٹ گیا۔ ابا، حسین بولا، ہم جا کر چاچے کو بلا لائیں۔ چل لوئے، سکینہ جھڑک کر بولی، چپ کر کے لیٹ جا، آدھی رات ہو رہی ہے، چاچا آ جائے گا، وہ کوئی بچہ ہے جو گھر کا رستہ بھول جائے گا۔ اوئے حسنے، اعجاز نے آواز دے کر بلایا، آ میری ٹانگ دبا۔ ابا، حسن شکایتی لہجے میں بولا، کل بھی میں نے دبائی تھی، پرسوں بھی۔ اوئے میری ٹانگ دکھی ہے، اعجاز بولا، حسینے کے ہاتھوں میں تو پتھر لگے ہیں، تیرا ہاتھ نرم ہے، آ جا، تو میرا لاڈلا پتر ہے نا، آ جا آ جا۔ حسن سست انداز میں اٹھ کر اعجاز کی چارپائی پہ جا بیٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ دبانے لگا۔ باسے، ادھر آ، سکینہ نے بلایا۔ عباس اٹھ کر چارپائی پہ جا بیٹھا جہاں سکینہ لیٹی تھی۔ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ اعجاز آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو سرفراز کی فکر لگی تھی۔